بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آج ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے چھٹے حصے کے واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا بے زر کو بوزر، جگایا حر کا مقدر، یہ ہے سخیوں کا گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ۔ حضرت حر نے جب یہ بشارت سنی تو انتہائی خوشی سے میدان کی طرف لوٹ گئے اور یزیدیوں پر دھاوا بول دیا۔ حضرت حر جس سمت جاتے سواروں اور سواریوں کی حالت خراب کر دیتے۔ اس حالت میں یزیدی لشکر کے پیادہ سپاہی آئے اور انہوں نے حضرت حر کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں۔ حضرت حر نے کمال بہادری سے لڑتے ہوئے کئی یزیدیوں کو اپنے غضب کی لپیٹ میں لے کر ان کو واصل جہنم کیا۔ یزیدی لشکر نے جب حضرت حر کی جنگ کا یہ عالم دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کو پیادہ لڑتے دیکھا تو ان کے لیے ایک بہترین گھوڑا بھجوایا، جس پر سوار ہو کر حضرت حر پھر بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ یزیدیوں نے یکمشت اکٹھے ہو کر حملہ کیا، جس کے دوران حضرت حر کا نیزہ ٹوٹ گیا۔ حضرت حر نے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے عرض کی، اے ابن رسول، میں آپ کے نانا جان کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شور بلند ہوا۔ حضرت حر نے تلوار نکالی اور پھر مصروف جنگ ہو گئے۔ حضرت حر اس گروہ کے درمیان نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے کہ اچانک کسورا بن کنانہ نے ان کے سینے پر نیزہ مارا، جو ان کے جسم میں گھس گیا تو حضرت حر نے زخمی شیر کی طرح اس کے سر پر حملہ کر دیا اور اس کو جہنم واصل کیا۔ حضرت حر بھی گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور نعرہ لگایا، یا ابن رسول ادرکنی۔ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑا دوڑایا اور میدان میں پہنچ گئے اور گھوڑے سے نیچے تشریف لا کر حضرت حر کا سر اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور حضرت حر کے رخساروں کو صاف کیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنکھ کھول کر اپنے محبوب آقا کو دیکھا تو عرض کی، یا ابن رسول، آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں تجھ سے راضی ہو گیا اور اللہ تجھ سے راضی ہو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بشارت سنی تو ان کی روح مقدس قفس انصری سے پرواز کر کے انعمت علیہم کے مصداق گروہ کے جھرمٹ میں چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت مصعب، ان کے بیٹے حضرت علی بن حر اور ان کے غلام حضرت غرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کے پروں سے بہشت کی جانب پرواز کر گئے۔ ان چار احباب کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، مگر ان عقل کے اندھوں کو کوئی حیا نہ آئی اور وہ ذلت میں گرفتار رہنے پر آمادہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام واپس لشکر میں آئے، تب ابن سعد ملعون نے اپنے لشکر سے سامرازدی نامی شخص کو بھیجا، جو اپنے تیز ترار گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا اور حل من مارز کی صدا لگانے لگا۔ اس موقع پر حضرت زہیر بن حسان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت حضرت امام حسین علیہ السلام میں عرض کی کہ یا سیدی، آنے والا شخص صف شکن اور جنگجو ہے، لہٰذا مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت زہیر بن حسان اسدی جب میدان میں تشریف لائے تو سامرازدی نے کہا، اے میدان جنگ کے شاہ سوار اور اے بہادر انسان، تجھے حیا نہیں آئی
کہ تو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر حضرت حسین ابن علی کو تقویت دینے آ گیا ہے۔ حضرت زہیر بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بزدل، شرم و حیا تو تجھے آنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پر تلوار اٹھاتا ہے اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ سامرازدی دوسری بات کرنے ہی والا تھا کہ جناب زہیر اسدی نے اس کے منہ پر نیزہ دے مارا، جو اس کی گدی سے پار ہو گیا اور وہ اسی وقت گھوڑے سے گر کر جہنم واصل ہو گیا۔ تو جناب زہیر نے ابن سعد کے لشکر کے پاس جا کر نعرہ لگایا اور کہا، اے اہل عراق، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ یزیدی لشکر کے افراد جناب زہیر سے خوف زدہ ہو گئے اور کوئی مقابلے کے لیے تیار نہ تھا۔ ابن زیاد ملعون نے اہل لشکر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ کیسی بزدلی ہے جو تم نے اختیار کی ہے؟ تب ایک نصر بن کعب نامی شخص میدان میں آیا اور اس نے حضرت زہیر اسدی کے قریب آ کر کہا، اے شجاع انسان، تو نے خود کو نعمتوں سے الگ کر لیا اور اپنے رشتہ داروں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے ساتھ آ کہ تجھے امیر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں اور تیری زندگی کو خارزار سے نکالوں۔ حضرت زہیر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ملعون، ابن زیاد کی غلامی میں بدعت کے کانٹے دین کے مبارک دامن میں الجھ جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے دامن سے گلستان معرفت نصیب ہوتا ہے۔ میں اس وقت ان کی محبت کے گلشن سے گلہائے مراد چن رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت زہیر اسدی نے اچانک اس پر بھی حملہ کر دیا اور صحرائے عدم میں دھتکار دیا۔ نصر کا بھائی صالح ڈینگے مارتا ہوا میدان میں آیا اور دوران جنگ اس کا پاؤں اس کے گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور وہ اپنے گھوڑے ہی کی سیموں کے تلے روندا گیا۔ پھر نصر کا بیٹا کعب میدان میں آیا۔ ابھی وہ اپنی سانسیں ہی درست کر رہا تھا کہ جناب زہیر اسدی نے اس کے ناف پر وار کر کے نیزہ اس کی پشت سے پار کر دیا۔ پھر حضرت زہیر اسدی نے ایک جھنڈ پر حملہ کر کے کئی نامرادوں کو داروغہ جہنم کی طرف پھینک دیا۔ ابن سعد ملعون نے چال چلی اور 300 افراد کو مختلف مقامات پر تعینات کر کے ایک شخص کو جنگ کے لیے بھیجا جس کا نام حجر بن حجار تھا۔ اس نے آ کر کہا، میں تیرے ساتھ جنگ نہیں بلکہ تجھے نصیحت کرنے آیا ہوں۔ مگر حضرت زہیر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا کہ میں ابن زیاد نابکار کو کیا سمجھتا ہوں، اور وہ لوگ جنہوں نے حکومت کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دی ہے، جو سب کے سب بد نصیب ہیں۔ حجر بن حجار آگے بڑھنے سے ہچکچایا تو جناب زہیر اسدی نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تو جناب زہیر نے اس کا تعاقب کیا اور گھوڑا اس کی طرف دوڑا دیا۔ کچھ آگے جا کر 100 سواروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ آپ نے لشکر کی پرواہ کیے بغیر اس کا تعاقب کیا اور ابھی کچھ ہی دور آگے گئے تھے کہ دوسرے اور تیسرے جھنڈ نے بھی حضرت زہیر پر حملہ کر دیا۔ آپ نے اپنا کام جاری رکھا اور کئی ملعونوں کو حضرت اسرائیل کے سپرد کیا۔ جب آپ 300 سواروں میں گھرے ہوئے تھے تو شیس بن ربی نے آپ کے کندھے پر نیزے کا وار کیا جس سے آپ کی زرہ کٹ گئی اور نیزہ آپ کے کندھے کے پار ہو گیا۔ تب جناب زہیر اسدی نے تلوار نکالی۔ چونکہ آپ کئی افراد میں گھرے ہوئے تھے تو آپ کو کافی شدید زخم لگ گئے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے غلام حضرت سعد نے 10 سواروں سمیت اس جھنڈ پر حملہ کیا اور وہاں سے جناب زہیر اسدی کو باہر نکالا۔ حضرت زہیر اسدی کے جسم پر بہت سے تیروں اور تلواروں کے زخم تھے اور مسلسل خون رواں تھا۔ وہ اسی حالت میں امام حسین علیہ السلام کے پاس لائے گئے تو امام حسین آپ کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ حضرت امام حسین ان کے سرہانے کھڑے ہیں۔ آپ نے اپنا سر مبارک حضرت امام حسین کے قدموں پر رکھ دیا اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یکے بعد دیگرے ان حضرات کی شہادتیں ہوئیں۔ حضرت عبداللہ قلبی، حضرت بریر بن حضیر، حضرت وہب ان کی زوجہ اور والدہ، حضرت عمرو بن خالد ازدی، حضرت خالد بن عمرو، حضرت سعد بن حنظلہ، حضرت عمرو بن عبداللہ، حضرت حماد بن انس، حضرت وقاص بن مالک، حضرت شریح بن عبید، حضرت مسلم بن اوسجا، حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت ہلال بن نافع، حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ، حضرت یحییٰ بن سلیم، حضرت عبد الرحمن بن عروہ، حضرت مالک بن انس، حضرت عمرو بن مطاع، حضرت قیس بن منبع، حضرت ہاشم بن عتبہ، حضرت فضل بن علی، حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام کربلا میں پہلے ہاشمی شہید ہیں۔ ان کے بعد حضرت ہریرہ، حضرت یزید بن مہاجر، حضرت انیس بن ماکل، حضرت عباس بن شبیب، حضرت سیف بن حارث، حضرت مالک بن اب بن سریح، حضرت حنظلہ بن سعد، حضرت یزید بن زیاد، حضرت سعد بن عبداللہ، حضرت جنادہ بن انصاری، حضرت عمرو بن جنادہ، حضرت مرہ بن ابی مرہ، حضرت محمد بن مقداد، حضرت عبداللہ بن دجانہ، حضرت سعد، حضرت قیس بن ربیع، حضرت اشعث بن سعد، حضرت عمر بن کرد، حضرت حنظلہ، حضرت حماد۔ امام حسین علیہ السلام کے دوستوں، غلاموں اور ملازمین میں سے تقریباً 53 افراد نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد اولاد عقیل علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اولاد عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار کے شہزادوں کی باری آئی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت محمد خدمت امام حسین میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی تو وہ میدان میں پہنچے اور نہایت بہادری سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے فرزند ارجمند کی شہادت میں رونے لگیں تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو تسلی دی۔ حضرت اون بھی اپنے بھائی کی طرح جواں مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام کے مقدس بھانجوں کی شہادت کے بعد آپ کے بھتیجوں کی باری آئی۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حسن نے اجازت طلب کی۔ حضرت قاسم میدان میں گئے۔ آپ نے کمال بہادری سے لشکر پر حملہ کر دیا اور لشکر میں گھس گئے۔ سواروں اور پیادوں نے آپ کے گرد جمع ہونا شروع کر دیا اور کئی شدید حملے کیے، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ کا گھوڑا گر گیا تو شیس بن سعد ملعون نے آپ پر نیزے کے وار کیے اور آپ زمین پر تشریف لے آئے اور شہادت کی عظیم منزل پر فائز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علمدار کربلا، باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، سکائے اہل بیت، غازی عباس علمدار علیہ السلام، بعض روایات کے مطابق 3 اور بعض کے مطابق 4 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام اپنے حسن و جمال اور بہادری میں بے مثال تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار عباس ابن علی علیہ السلام نے جب اپنے برادران کے حال کا مشاہدہ کیا تو نہایت غمگین ہو گئے اور چشمان مقدس سے آنسو موتیوں کی طرح بکھرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری علمداری قیامت کے دن تک اٹھا رکھیں اور مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے برادر، تو میرے لشکر کا نشان ہے، اگر تو چلا گیا تو جمعیت ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔
غازی عباس نے آقا حسین سے عرض کی، اے ابن رسول، میری جان آپ پر قربان، میرا دل اس بے وفا دنیا سے تنگ آ چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ستم گروں سے اپنے اقربا کا بدلہ لوں، کوفے کے بد نصیبوں اور شام کے منکروں کو تیغ انتقام سے بے جان کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ کی یہی مراد ہے تو آپ پہلے میدان میں جائیں اور ان پر حجت قائم کریں، اور اگر وہ نہ مانیں تو پھر جنگ شروع کریں۔ پھر امام نے ان کو چند نصیحتیں کیں اور اجازت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے میدان میں پہنچ کر فرمایا، اے لوگو، حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے میرے بھائیوں، اقربا اور دوستوں کو بے گناہ قتل کیا ہے اور اپنے عہد و پیمان توڑے ہیں۔ اب ہمیں کچھ پانی دو تاکہ بچے اور عورتیں پانی پی سکیں، اور ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم واپس جا سکیں اور بلاد روم یا ہند میں بسیرا کر لیں، اور جزیرہ عرب و حجاز کو تمہارے لیے چھوڑ دیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بروز قیامت تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے اور تمہارے فعل کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، باقی وہ جیسا چاہے کرے۔ لشکر یزید میں شور برپا ہوا، کچھ لوگ پشیمان ہوئے اور کچھ بدبختوں نے گالیاں دینا شروع کیں۔ پھر شمر ذی الجوشن آپ علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا، اے عباس ابن علی، اپنے بھائی سے کہہ دو اگر تمام روئے زمین پانی ہو جائے اور ہمارے تصرف میں ہو تو ہم اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے، مگر اس وقت تک جب تک یزید کی بیعت نہ کر لی جائے۔ حضرت عباس ان کی بد کلامی سن کر واپس امام حسین کی خدمت میں آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی چشمان مبارک آنسوؤں سے بھر آئیں اور اچانک خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ غازی عباس نے جب اہل بیت عظام کے ننھے پھولوں کی آہ و فغاں سنی تو رہا نہ گیا، مشکیزہ اٹھایا اور میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ دریائے فرات پر 4000 افراد کا پہرا تھا، جن میں سے آدھے افراد نے آپ علیہ السلام کا راستہ روکا۔ آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو یا کافر؟ انہوں نے کہا، ہم مسلمان ہیں۔ غازی عباس نے فرمایا، مسلمانی میں یہ کہاں سے آ گیا کہ جانور پانی پئیں اور اہل بیت اطہار کو پانی سے محروم کر دیا جائے؟ آپ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ کئی تیر اندازوں نے آپ کی طرف تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ نے گھوڑے پر جھک کر ڈھال کو آگے کیا اور پھر زبردست حملہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ پہلے حملے میں آپ نے تقریباً 80 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا، باقیوں کو بھگایا اور اپنا گھوڑا دریائے فرات میں اتار دیا۔ آپ علیہ السلام نے مشک کو پانی سے بھر لیا اور پانی پینے ہی والے تھے کہ سیدہ سکینہ اور سیدنا علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ پانی چلو میں بھر کر پھر دریا میں ڈال دیا اور مشک کو کاندھے پہ ڈال کر خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی ملعونوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور آپ نے جلال حیدری میں ایسا وار کیا کہ لشکر یزید میں الامان الامان کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ جب ابن زیاد بدنہاد نے لشکر کی بے دلی کو دیکھا تو اور سینکڑوں افراد کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ آپ مشکیزے کی حفاظت کے ساتھ مصروف جنگ تھے کہ نوفل بن ارزق نے اچانک آپ کے بازو پر وار کر دیا اور آپ علیہ السلام کا ایک بازو کٹ گیا۔ آپ نے جلدی سے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھاما تو آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ آپ نے جلدی سے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا تو ایک بدبخت ملعون نے مشکیزے پر تیر مارا، وہ تیر آپ کے سینے میں بھی جا لگا
اور پانی سارے کا سارا بہہ گیا۔ قمر بنی ہاشم کہلانے والے کا عجب حال ہوا کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کے دونوں بازو کٹ جانے کی وجہ سے آپ گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور دردناک آہ بلند کی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب عباس علمدار کی آواز سنی تو دل خراش آواز بلند کی، جس سے میدان میں عجب غمناک فضا قائم ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا پیارا عزیز برادر اپنے بابا کے پاس پہنچ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعہ کربلا کے اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ہم اس سلسلے کے 7ویں حصے میں کریں گے۔